الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بلى وأنا على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ 3 کی تفسیر جاری تھی اور یہ وعدہ کیا گیا تھا آپ حضرات سے کہ آئندہ ہفتے یعنی آج سورہ 3 کی ایک اور تفسیر آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا. جو تفسیر ہو چکی وہ تو مفسرین نے کر ہی دی ہے اور میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے، لیکن سورہ 3 کو ایک دوسرے نظریے سے بھی دیکھا گیا ہے، ایک دوسری تفسیر بھی اس کی پیش کی گئی ہے. والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی، گواہ ہے انجیر اور گواہ ہے زیتون. وطور سینین، اور گواہ ہے طور سینا. وہذا البلد الامین، اور گواہ ہے یہ امن والا شہر. 4 قسمیں، تین، زیتون، طور سینین، بلد امین. یہ 4 قسمیں اللہ تعالیٰ نے کھوائی ہیں. جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتا ہے نا تو گویا ان چیزوں کو گواہ بھی بنایا جا رہا ہے، اس بات پر گواہ جو آگے اللہ تعالیٰ بیان کریں گے. اب اللہ تعالیٰ آگے کیا بیان کریں گے وہ تو آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا، لیکن سنو. 3 کے معنی انجیر کے ہیں، فگ، انجیر مشہور ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قوم نوح کے علاقے میں ایک بڑے پہاڑ کا نام بھی جبل التین تھا. اس پہاڑ پر حضرت نوح علیہ السلام اس کے ارد گرد تبلیغ کا کام کیا کرتے تھے، دعوت دیتے تھے، اللہ تعالیٰ کا میسیج دوسروں تک پہنچاتے تھے. تو اس پہاڑ کا نام بھی تین تھا، والتین، جس میں 950 سال تک دعوت و تبلیغ کے فرائض انہوں نے انجام دیے. اسی طرح الزیتون، زیتون سے مراد تو وہ اولیو، لیکن وہ پہاڑی کو بھی زیتون کہا گیا ہے جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اکثر تبلیغی خطبات دیا کرتے تھے. سنو، ان خطبات میں سے آپ کا ایک خطبہ پہاڑی کے واعظ، جس کو انگلش کے اندر دا سرمن آف دا ماؤنٹ بھی کہا جاتا ہے، ایک خاص خطبہ جو انہوں نے پہاڑی پر دیا تھا. اس پہاڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام واعظی کلمات کہا کرتے تھے، واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے. گویا یہ بھی دعوت اور تبلیغ، میسیج پہنچانا اللہ تعالیٰ کا، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا. تو دیکھو 2 الگ الگ نظریے ہوئے. 3 اس پہاڑ کو کہا جاتا ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں تھا، جبل التین. زیتون اس پہاڑی کو کہا جاتا ہے جس پر چڑھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے. 2 باتیں ہوئیں. طور سینین، طور سینا، اس کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات سے ہے. کوہ طور پر آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کرنے لگے، وہی نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. 3 پہاڑ ہوئے، والتین والزیتون وطور سینین. اور امن والے شہر سے مکۃ المکرمہ مراد ہے. یہ وہ شہر ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کے فرائض انجام دیے. یہ وہ شہر ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتاری گئی. تو چاروں چار چیزوں کا تعلق کسی نہ کسی پیغمبر سے. چاروں چار جگہیں ایسی ہیں جس کا تعلق پہاڑ سے.
مکہ المکرمہ بھی پہاڑوں سے گھرا ہوا، چاروں چار جگہیں کا تعلق ایسی جگہ بیان کی گئی ہے جہاں پر وحی یا تو اتری یا وہاں پر وحی کو بیان کیا گیا، وحی جہاں پر اتری یا وحی کو بیان کیا گیا۔ گویا ان آیات میں جن مقامات کی قسمیں کھائی گئی ہیں ان میں سے ہر مقام کا تعلق ایک جلیل القدر شخصیت سے ہے۔ گویا ان شخصیات کو گواہ بنا کر اللہ تعالیٰ گواہ بنا رہے ہیں ان شخصیات کو، ان برگزیدہ بلند پایا شخصیات کو، پیغمبر کی ذات کو اللہ تعالیٰ گواہ بنا رہے ہیں آگے آنے والی بات کے لیے۔ یہ توجہ دلانا مقصود ہے کہ بنیادی طور پر انسان بہت بلند مرتبت اور صاحب عزت اور عظمت مخلوق ہے۔ اے انسانوں، اس بات کو تم سمجھ لو کہ یہ جو بلند شخصیتیں گزری ہیں، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں تم لوگوں کو کہ یہ اتنی بلند شخصیتیں گزری ہیں، انسان کی فطرت اور طبیعت ہی یہ ہے کہ اس کو صاحب عزت اور عظمت بنایا گیا ہے، اس کو بلند پایا بنایا گیا ہے۔ اگر کسی کو اس حقیقت کے بارے میں کوئی شک ہو، وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اگر کسی کو اس حقیقت کے بارے میں کوئی شک ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے بندے نوح علیہ السلام کی زندگی کے شب و روز کا تصور کرے، اس کے بندے عیسیٰ علیہ السلام کے کردار کا نقشہ ذہن میں لائے، موسیٰ علیہ السلام کی عظیم المرتبت شخصیت کو یاد کرے، پھر سب سے بڑھ کر اس کے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال سیرت کا نمونہ دیکھے۔ یہ شخصیات، ان کے کردار اور ان کی سیرتیں اس بات کی حقیقت کی گواہی دیں گے کہ آگے آنے والی بات، یہ شخصیتیں، ان کی زندگی اس بات کی گواہی دے گی کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، اس کو ایک بہت اونچا مرتبہ دیا، ایک بہت بلند مقام دیا، اس کی عزتیں بھی بلند، اس کی رفعتیں بھی بلند، اس کی فطرت بھی بلند، اس کا مقصد بھی بلند۔ اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں، اس بات پر ان لوگوں کو گواہ بنا رہے ہیں ہمارے لیے۔ سنیں آگے کا مضمون، ہم نے تو انسان کو اشرف المخلوقات کے اعلیٰ مرتبے پر فائز کیا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ، ہم نے بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے بڑی عزت بخشی ہے اولاد آدم کو، یعنی ہم کو، اور ہم اٹھائے پھرتے ہیں انہیں خشکی اور سمندر میں، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا اور انہیں فضیلت دی اپنی بہت سی مخلوق پر۔ انسان اشرف المخلوقات، اس کا مطلب کیا ہے؟ سب مخلوقات پر اسے فضیلت دی گئی ہے، وہ اشرف ہے۔ نسل انسانی کی عزت اور تکریم کی انتہا یہ ہے کہ ان کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا اور اسے مسجود ملائکہ بنایا، یعنی اس کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کروایا۔ یہ عزت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ عزت دی۔ اگر تمہیں یہ دنیا، اب دیکھو اس کا تعلق اور کنیکشن دیکھو، چار گواہ اور انسان کو ہم نے بہترین ساخت پر بنایا۔ اگر تمہیں یہ دنیا ظالموں، بدکاروں اور گھٹیا انسانوں سے بھری نظر آتی ہے تو اللہ نے بھی تمہارے سامنے اپنے ایسے چار بندے کی مثال دے دی ہے اور ان کا ثبوت پیش کر دیا ہے جو عظمت انسانی کی زندہ اور جاوید مثالیں ہیں۔ اگر تمہیں دنیا یہ لگتی ہے کہ بیکار لوگ ہیں، سب گرے ہوئے انسان ہیں، ظالموں سے بھرے ہوئے ہیں، بدکاروں سے بھرے ہوئے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں نہیں، ان چار ہستیوں کو دیکھو، میں نے انسان کو عزت دی ہے، اسے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ کیا ان مثالوں کو دیکھنے کے بعد بھی کوئی عقل کا اندھا یہ دعویٰ کرے گا کہ انسان کے اندر خیر اور عظمت کا کوئی پہلو سرے سے موجود ہی نہیں ہے؟ نہیں۔ بہرحال اگر کوئی شخص عظمت کے ان میناروں کو دیکھ لینے کے بعد بھی انسانی عظمت کا قائل نہ ہو اور اس عظمت و اکرام کو پانے کے لیے اپنا رخ تبدیل کرنے کی ضرورت محسوس نہ کرے تو یقیناً اس کا شمار نسل انسانی کے ان افراد میں ہوگا جو شرف انسانیت سے نیچے گر کر حیوانوں سے بھی بدتر ہو چکے ہیں۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ وہ لوگ ہیں جو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گرے ہوئے اور گمراہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان چاروں کو دیکھو اور پھر یہ سوچو کہ کیا تمہیں اپنی زندگی بدلنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا تمہیں اس عظمت کو پانے کی ضرورت نہیں ہے جس عظمت پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ کیا تمہیں وہ بلند مقام حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے
جو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے چاہتا ہے، اسی وجہ سے تو اس نے تمہیں پیدا کیا بہترین ساخت پر. ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے لوٹا دیا اس کو پس ترین حالت کی طرف، نچلے سے بھی نچلا کر دیا. اس کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پڑھ کر تو سناؤں گا، لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ اس کی اعلیٰ روح کو، اس کی پاکیزہ نورانی روح کو ہم نے ایک انسانی شکل کے اندر، بوٹی والی شکل کے اندر، ہڈی والی شکل کے اندر ڈال دیا، اور پھر انسان کو دنیا کی طرف بھیج دیا. لیکن دنیا میں ہم نے اس کو یوں ہی گمراہی کی تاریکیوں میں اور اندھیروں میں نہیں بھیجا، بلکہ ہدایت کے چراغوں کے ساتھ بھیجا ہے. اس کے لیے پیغمبر بھی بھیجے ہیں، اس کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے. اب اس کو یہ ڈیسیجن لینا ہے اور چوز کرنا ہے کہ کیا وہ اپنی حیوانی ساخت پر قائم رہ کر دنیا کی لذتوں کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے، یا وہ اپنی روح والی حقیقت کو پہچانتا ہے اور اپنے آپ کو بلند مقام پر لے جاتا ہے. آپ سمجھ رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اب سنو، میں پڑھ کر سناتا ہوں. پھر ہم نے لوٹا دیا اس کو پس ترین حالت کی طرف. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی اس عظیم المرتبت مخلوق کی روح کو اس کے جسد خاکی میں بٹھا کر نیچے دنیا میں بھیج دیا، یعنی اس کو جسم کے اندر ڈال کر دنیا میں بھیج دیا. لیکن واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر جہالت کی تاریکی میں نہیں بلکہ ہدایت کے اجالے میں بھیجا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے اسے کامیابی اور ناکامی کے راستوں کا شعور بھی دیا، اسے بتا دیا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اسے اس بات کی سمجھ بھی دی، پیغمبر بھی بھیجے، کامیابی اور ناکامی کے راستوں کا شعور بھی دیا، اس کی فطرت میں نیکی اور برائی کی تمیز بھی دی، اور وقتاً فوقتاً اس نے ہدایت اور پیغمبر بھی بھیجے کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھولا دیا، اور اس کی پاداش میں، نتیجے میں اللہ نے انہیں اپنے آپ ہی سے غافل کر دیا. بہرحال مقصد اور خلاصہ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. اب اگر وہ اپنے شرف انسانی کو بھلا کر محض حیوانی سطح پر زندگی بسر کرتا ہے اور خود کو حیوان ہی سمجھتا رہے تو یہ اس کی مرضی ہے. اس فلسفے کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنی حقیقت حیوانی کے تقاضوں کے حساب سے وہ چل کر، اپنی خواہشات کے مطابق وہ چل کر، یا تو وہ دنیا کے اندر رہ کر دنیا جیسا ہی بن جائے، یا یہ کہ وہ اپنی حقیقت کو پہچان کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پائے اور اس مقام اور مرتبے کو حاصل کرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے. جس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کی مثال دی کہ عظیم المرتبت پیغمبر ہم نے اسی لیے بنائے اور تمہارے سامنے پیش کیے کہ تم ان کے نقش قدم پر چل کر ان جیسے بنو، ان کے طریقے اور عادات کو اپناؤ. بہرحال اس راستے کے تقاضے پورے کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی اور اسفل سطح سے اوپر اٹھ کر اپنی اصل عظمت اور حقیقی منزل کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی. اب اس راستے کو حاصل کرنے اور اس عظیم مقام تک پہنچنے کا طریقہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا دنیا میں، نچلوں میں نچلا لوٹا دیا، انسان کو خاکی وجود دیا، خاکی یعنی مٹی والا وجود دیا. تو اب وہ عظیم مقام اور مرتبے کو حاصل کرنے کی صورت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، سوائے ان لوگوں کے، یعنی ہم نے تو لوٹا دیا ان کو نچلوں کے نچلوں میں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو ان کے لیے ایسا اجر ہوگا جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہ ہوگا، کبھی ختم نہ ہوگا. تو راستہ کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے اس مقام کو حاصل کرنے کا؟ ایمان لاؤ. اور دوسرا کیا راستہ بتایا؟ اس کے ساتھ ساتھ نیک عمل بھی کرتے جاؤ. ایمان لاؤ، نیک عمل کرو، ایمان لاؤ، نیک عمل کرو. جگہ جگہ قرآن کریم نے دونوں کو ساتھ میں بیان کیا ہے. پتہ چلا کہ صرف اس بات پر اکتفا یہ تمہیں بچانے کے لیے کافی نہیں ہوگا کہ میں کہہ دوں کہ میں ایمان لایا. نہیں. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا محض اس بات پر کہ وہ یوں کہہ دے کہ میں ایمان لایا اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آزمایا ہے ان سے پہلے لوگوں کو بھی، ان کو بھی آزمائیں گے. تو عمل صالح ضروری ہے.
اب مذکورہ پستی سے یعنی نچلے مقام سے، حیوانی سطح سے صرف وہی لوگ نکل پائیں گے جو اپنے شعور اور حواس سے کام لیتے ہوئے اپنے خالق اور معبود کو پہچانیں، یعنی اس پر ایمان لائے، اور پھر محنت کر کے اپنے کردار و عمل کو، اپنے افعال کو، ایکشنز کو اس کی رضامندی اور مرضی کے مطابق ڈھالیں گے، یعنی اعمال صالحہ کا اہتمام کریں گے، تو فلہم اجر غیر ممنون، تو ان کے لیے ایسا اجر ہوگا جس کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ فما یکذبک بعد بالدین، تو اس کے بعد یہ سب چیزیں ہم نے تمہارے سامنے بیان کر دی، ان سب چیزوں کے بعد کیا چیز تجھے آمادہ کرتی ہے جزا اور سزا کے انکار پر؟ تجھے کون سی چیز ابھار رہی ہے ان سب چیزوں کے بعد، دیکھ لینے کے بعد، کہ تو انکار کر رہا ہے قیامت کے دن کا، جزا اور سزا کا؟ کیا عقل یہ کہتی ہے کہ حیوانی شخص اور حیوانی وجود کا درجہ فرشتوں جیسے وجود کے برابر کر دیا جائے؟ سنو تو اے جزا اور سزا کے منکر انسان، جب تو خود دیکھ رہا ہے، یعنی ہمیں کتاب کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، جب تو خود دیکھ رہا ہے کہ دنیا میں تمام انسان ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں کچھ بہت اعلیٰ سیرت و کردار کے مالک ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو انسانیت کے ماتھے پر بدنما داغ ہیں، دونوں قسم کے لوگ دنیا میں موجود ہیں، ان میں سے کچھ بہت اعلیٰ سیرت اور کچھ بہت ہی ادنا سیرت، تو اس صورتحال میں کیا عقل اور انصاف کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ اچھوں کو ان کی اچھائی اور محنت کا پھل ملے اور بروں کو ان کی برائی اور نافرمانی کی سزا ملے؟ کیا تمہارا بھیجا اور عقل یہ نہیں کہتا کہ جب دو طرح کے انسان دنیا میں موجود ہیں تو اچھوں کو اچھوں کا بدلہ اور بروں کو برائی کا صلہ ملے؟ یقیناً ملنا چاہیے۔ یہ ایسی سیدھی سادی بات ہے جو عام ذہنی سطح کا ایک انسان بھی، حتیٰ کہ بچے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ دیکھنے، سننے اور سمجھنے کے بعد بھی آخر وہ کون سی منطق ہے جس کے تحت تم جزا اور سزا کے انکار پر جمے ہوئے ہو؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دنیاوی حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ اب سنو، اللہ تمام حاکموں سے بڑا حاکم ہے۔ دنیا میں تم لوگ چھوٹے چھوٹے حاکموں کو دیکھتے ہو کہ وہ اپنے غداروں اور باغیوں کو عبرتناک سزا دیتے ہیں، ایسی سزا کہ لوگوں کے لیے نمونہ بنے کہ دیکھو ہمارے خلاف جاؤ گے نا تو ایسا ملے گا تمہیں صلہ۔ تم دیکھتے ہو چھوٹے چھوٹے حاکموں کو، اور اپنے وفاداروں کو وہ انعام اور اکرام سے نوازتے ہیں۔ کیا دنیا میں تم نے کوئی ایسا حاکم بھی دیکھا ہے جو اپنے باغیوں اور وفاداروں کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دے کہ بغاوت کرنے والا بھی وہی صف میں کھڑا رہے گا جس صف میں میرا وفادار آدمی کھڑا رہتا ہے؟ نہیں، وفاداروں کو الگ کرتا ہے، ان کو جزا دیتا ہے، اور باغیوں کو الگ کرتا ہے، ان کو سزا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دنیا کے اندر بھی یہی دستور ہے۔ اگر دنیا میں محدود اختیار کا مالک، لمیٹڈ اختیارات ہیں اس حاکم کو، مختار کل نہیں ہے، اگر دنیا کا معمولی اختیار والا یہ حاکم بھی کوئی حاکم ایسا نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وفادار اور فرما بردار بندوں کو کیسے برابر کر دے گا ان بندوں کے ساتھ جو نافرمانی پر اتر آئے ہیں؟ جب دنیا کا معمولی درجے کا اختیار رکھنے والا حاکم یہ وفادار اور نافرمانوں کو ایک صف میں کھڑا نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو تمام تر اختیاروں کا مالک ہے وہ کیسے فرما برداروں کو اور نافرمانوں کو ایک ہی لیول پر کھڑا کرے گا؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ مسند احمد، سنن ترمذی اور مختلف حدیث کی کتابوں میں یہ بات آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی سورۃ 3 پڑھے اور الیس اللہ باحکم الحاکمین پر پہنچے تو وہ کہے بلا وانا علی ذلک من الشاہدین۔ اس کا ترجمہ الیس اللہ باحکم الحاکمین، جب قرآن یہ پڑھا جائے نا، سورت جب نماز کے اندر پڑھی جائے تو زبان سے نہیں پڑھنا یہ بلا وانا علی ذلک من الشاہدین، دل ہی دل کے اندر اس کا ترجمہ دہرانا ہے۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں، جب مولوی صاحب، امام صاحب نماز کے اندر سورۃ 3 پڑھ رہے ہوں الیس اللہ باحکم الحاکمین، تو تمہیں جی ہی کے اندر یہ پڑھنا ہے، زبان سے نہیں پڑھنا۔ کیا بلا وانا علی ذلک من الشاہدین، کیوں نہیں، اور میں اس پر شہادت دینے والوں میں سے ہوں۔
میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ میرا رب حقیقت میں احکم الحاکمین ہے، واقعتاً وہ احکم الحاکمین ہے۔ تو بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت پڑھتے تو فرماتے سبحانک فبلا، تیری ذات پاک ہے، کیوں نہیں، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ تو احکم الحاکمین ہے۔ یہ تھی سورہ 3 کی وہ دوسری تفسیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے مفاہیم اور معانی کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی ہمیں بھرپور توفیق سے نوازے، قرآن کریم کی چاشنی کو ہماری زندگی کا ایک حصہ بنا دے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔